بتا رہا تھا، میں یہ بتا رہا تھا، نئی بائی نے اپنے بیٹے کے لیے برتھ ڈے جو کیا، برتھ ڈے ہم لوگوں میں نا کچھ مسلمانوں بڑے بڑے اور بڑھے سے بڑھے لگے رہتے ہیں اس میں، سمجھے؟ وہ کیا ہوتا ہے، کیک منگائیں گے، اگربتی لگائیں گے اور اس سے قینچی سے کیا کیا کاٹیں گے، اس پہ موم بتی، اس پہ پھکنے اڑیں گے، اس پہ آتش بازی چلے گی، اب اس پہ ڈینس ہوگا، اس میں گانے ہوں گے، محلے والے کہیں کیا ہو رہا، بولے بڑھے ہو رہا بڑھے۔ اس کے برتھ ڈے پہ بتاؤ شیطان کو خوش کیا یا نہیں کیا؟ اور اس والے برتھ ڈے پہ اللہ اور رسول کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ بولو بتاؤ۔ یہ تو ایک دم سامنے سے بالکل لکھا ہوا ہے اور سامنے سے دکھائی دے رہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا، قرآن کی آیت ذرا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ آج میری آواز مت دیکھنا، ایک ہفتہ پہلے حضرت جب میں مدینہ شریف سے آیا، آ کر کے میں بنگال پروگرام میں چلا گیا، اڑیسہ بنگال ادھر، تو آدھا پون گھنٹہ میری تقریر ہو گئی، ایسے ہی پسینے میں ہو گیا، تقریر جذبات میں کر رہا تھا، اتنے میں بارش آ گئی، میں پورا بھیگ گیا ہوں، پورا ٹوٹل، جس کی وجہ سے آواز جمی ہوئی۔ وہ تو کل رات پرسوں رات میں ادھر سے تقریر کر کے گیا تو مفتی اسرائیل صاحب کے یہاں دوا رکھی تھی، سمجھے، آوی تو آدھا ڈبہ تو میں لے گیا۔ وہ بچی یہیں کی ہے، عابدہ نام ہے اس کا، پڑوس کی، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے اور بچیوں کا بھی سب کا نصیب اچھا کرے۔ میں نے کہا بیٹا جو مفتی صاحب کی دوا ذرا نکالی، تو یہ لائے نکال کے میں نے جو تھا وہ کھینچ کھانچ کے پھاڑ کے ان کی اجازت سے، ایسے میں سوچوں جیسے تم دوسرے گنا توڑ کے کھا جاتے ہو، ان سے خود پھر ڈبہ منگایا، ڈبہ تو تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے، اور آپ اگر دعا کرو گے تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے، بولو انشاءاللہ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد دونوں کے دونوں امتحان ہے، آزمائش اور فتنہ۔ کیسے؟ مال کے ذریعے آدمی جنت کا راستہ بھی اختیار کر سکتا اور جہنم کا، اولاد کے ذریعے آدمی جنت کا راستہ بھی اختیار کر سکتا اور جہنم کا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب کیسے؟ میں ایک حدیث سے مثال دوں، سمجھ میں آ رہی؟ تاکہ آنے والے دنوں میں تمہیں رہے۔ ایک مرتبہ نبی نے صحابہ کے درمیان ایک اعلان کیا، کیا کہا، او میرے جانثارو، چاہیے قرآن پڑھے گی پھر دیکھ تو کیسی ہو جائے گی، تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، آپ بھی اگر اپنے بیٹوں کی شادی کرو تو لڑکی کی مال دولت مت دیکھو، اس کی پرہیزگاری دیکھو۔ وہ غریب کی بیٹی اگر تم لاؤ گے نا، صحیح بتا رہا ہوں، وہ بلیٹ اپاچے چار پہیوں کی تو نہیں لا سکتی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ ضرور لے کے آئے گا۔ تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گی، بہاریں، مگر آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج مبارک بات کے لائق ہے، اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد دونوں آزمائش، دونوں امتحان، دونوں فتنہ۔ صحیح استعمال کرو گے تو صحیح استعمال کرو گے تو صحیح، اور اگر غلط استعمال کرو گے تو غلط۔ آج کے بعد ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد پہ نظر رکھے،
بولو رکھو گے؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بس اتنے بولوں گا. ہماری آپ کی زندگی رہی تو آگے گفتگو ہوگی، تقریر بھی ہوگی. آج تو میں دعائیں دینے آیا ہوں، دل سے دعائیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نعیم بھائی کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کے بچوں کو، اور جو ان کی بیوی ہیں ان کے بھائیوں کے بچوں کو، پورے پریوار کو، پوری بستی میں اے اللہ بہاریں عطا فرما. اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما. اے اللہ اگر کسی کی بچی کا رشتہ نہ ہوا ہو، میرے مولا ان کے رشتوں کا انتظام. اے اللہ پروردگار سب کو نمازی، حاجی، قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی ہمیشہ راز الابادی کے اشعار ہیں، انہی پہ چلتے رہتے. عمل کرو گے بولو؟ آج نعت شریف پڑھنے کی آواز آپ دیکھ ہی رہے، دھیرے دھیرے کھانس کھانس کے بول رہا ہوں. دعا کرو گے انشاءاللہ کل کی تقریر میں میری آواز کھل جائے گی انشاءاللہ. بولو بھائی نے پتہ نہیں کس دل سے کہا، آواز چاہے اچھی نہ ہو لیکن دل بڑا اچھا ہے. انشاءاللہ یاد کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. کرو گے نا؟ بولو یا رسول اللہ. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا کے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے عالم کل بادا اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر. راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بعد نا اتنے پیارے ہو جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، برائیوں سے بچتے رہو. ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام. آپس میں میل محبت پیار رکھو یار. دل سے نا جلن، حسد، کینہ، بغاوت ساری چیزیں نکال کر پھینک دو. گاؤں میں نا بہاریں آ جائیں گی. بہاریں کسی سے
کو تھوڑی موڑی غلطی ہو معاف کرتے چلو. سمجھ میں آ رہی؟ کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا, کسی کی بچی کا رشتہ مت توڑوانا. اگر شادی ہو سب مل جل کے اس کا کام کراؤ, ہاتھ بٹاؤ. اگر پیسے سے ہو تو پیسے سے, اپنے ہاتھ پاؤں سے. اس کی بچی کی عزت, اپنی بچی کی عزت رکھو. بولو ایسا کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. نہیں بھائی ہے کون سے؟ کہاں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ برکت ہے. تم نے بہت اچھا کام کیا. میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر دل سے دعائیں دے کے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, رحم فرمائے, فضل فرمائے. اور اس بچے کے لیے میں اپنے پیسوں میں سے, بڑے برکت والے ہوں. کہاں ہے بچہ؟ کہاں؟ چلو لو تم دے دیو یہ بچے کو میری طرف سے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, رحم فرمائے, فضل فرمائے. مولا تعالیٰ ان علماء کو ان حفاظ کر رہا, بڑی محنت ہے, بڑی کاوش. ہمارے حضرت کا پورا پریوار شاد و آباد رہے. اے اللہ پورے گاؤں میں بہارے رہیں. کلمہ شریف